امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی، آج دیکھیں عدالتوں میں فقہ حنفی کے لا باقاعدہ موجود ہے. یہ چیف جسٹس جو سب سے پہلے بنے تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بنے تھے. امام ابو یوسف شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے. ایک وقت آیا کہ آپ نے چھوڑ دیا سب کچھ پڑھنا پڑھانا اور آپ کام میں لگ گئے، دکان پہ جانے کو کام شروع کر دیا. امام ابو حنیفہ نے بلایا اور کہا کہ پڑھنا چھوڑ دیا. کہا کہ گھر کے معاملات ایسے ہیں اور گھر میں یوں پرابلم ہے، اس وجہ سے گھر والوں نے اب مجھے چھڑوا لیا ہے، اب میں کام کروں گا. آپ نے فرمایا اتنا ذہین آدمی، اور یہ اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں عالم بنیں گے تو پھر تو آپ نے کہا گھر کا خرچہ کتنا ہے. تو جب گھر کا خرچہ بتایا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے پڑھنا، دین پڑھنا، یہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ پڑھتے رہو، یہ تمہارے ٹوٹل گھر کا خرچات جو ہیں یہ میرے ذمہ پر ہے. اور فرمایا ہر مہینے تھیلی میں کچھ ایسی اشرفیاں دیتے، یہ پوچھتے بھی نہیں تھے پچھلے مہینے والے خرچ ہو گئے یا نہیں ہے، اور کہا کہ تم پڑھتے رہو. آج دیکھیں جس طرح پوری فقہ حنفی باقاعدہ شہرت پائی ہے، اس میں مین کردار آپ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا. اور آپ یہ انتظام کرتے تھے جب وہ علماء بھی بن گئے. امام اعظم اپنے جو ان کے کاروبار سنبھالتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ یہ لسٹ یہ تیار کر کے ان کو لسٹ دیتے تھے کہ یہ علماء ہیں، ان کے لیے لباس، ان کے اخراجات، ان کے یہ معاملات، یہ انتظام کرو. اور پھر ان علماء کو جب پیش کرتے تھے تو پھر یہ نہیں فرماتے تھے بلکہ ہماری تعلیم کے لیے کتنی خوبصورت کلمات گئے. آپ کہتے تھے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ رزق اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وسیلہ مجھے بنا دیا. یہ رزق آپ کا ہی ہے لیکن آپ کے لیے ملا ہے، ملا مجھے کا ہے، پیش کرنے. تو یوں آپ یہ انتظام باقاعدہ چلاتے تھے اور اس میں کئی دین پڑھنے والے یا علم میں مشغول افراد، اللہ اکبر. اور ان کے ساتھ یہ بھی ایک طرح کا انداز آپ کا مالی طور پر، تو مال کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت ہوتی ہے، اور مال خرچ ہوتا ہے تو پھر اسی سے آگے مدارس گئے، اسی سے دیگر معاملات، اسی سے آگے علماء بنتے گئے، اسی سے آگے اور یہ ترقیاں ہوتی. دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو خاص طور پر اس مشن پر یہ کام شروع کیا کہ علماء، حفاظ، ان تمام کی کثرت ہو، تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کس انداز سے یہ خدمت کا جو سلسلہ شروع ہوا. اور آج الحمدللہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں 1000 سے زائد باقاعدہ علماء کرام وہ فراغت ہوتی ہے اور ان کے دستار فضیلت کے اجتماعات ہوتے ہیں. تو یہ دینی اجتماع ہے، تو اس طور پر مالی بھی ہمیں طور پر ضرور وہ خرچ کرنا چاہیے.